صرف 2 الفاظ جب ان کو ادا کیا جائے تو جنت کا راستہ وہ کھول دیتے ہیں۔ وہ الفاظ اگر ان کو ادا کرنے میں کوئی پہل کرتا ہے وہ اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان کے دلوں کی دنیا جو ہے ان کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک دعا ہے، ایک نرمی ہے، ایک رشتہ ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس کے بدلے میں انسان جو ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں لفظ السلام علیکم کی۔ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ صرف لفظ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اس کے حق میں بھیج رہے ہوتے ہیں، اور جو شخص اس سلام کا جواب نہیں دیتا وہ نہ صرف اخلاق توڑتا ہے بلکہ ایک فرض بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی السلام علیکم کہنا ایمان کی علامت کیسے ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو؟ تو آپس میں اسلام کو عام کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے السلام علیکم کہنا کتنی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ ایمان جو ہے وہ اپنی تکمیل کی طرف جاتا ہے، اور جب ایمان تکمیل کی طرف جاتا ہے تو وہ انسان جو ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جب بھی 2 شخص ملتے ہیں تو ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، یعنی کہ پہل کرنا جو ہے سلام کرنے میں وہ عاجزی کی علامت ہے اور دلوں میں وہ نرمی پیدا کرتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا صدقہ ہے وہاں سلام کہنا بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرانا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، گمراہ شخص کو صحیح راستہ بتانا تمہارے لیے صدقہ ہے، کمزور نظر والے کے لیے رہنمائی کرنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی ہٹا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور لوگوں میں اسلام کو عام کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ اسلام کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو وہ جو ہمیں حکم دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم آپس میں اسلام کو عام کرو، یعنی کہ افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں اسلام کو عام کرو۔ اسلام پھیلانا محبت، امن اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے، اور یہ تعلقات کو جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کسی کو سلام کرنا کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا۔ جب تم کسی کو سلام کرو اور وہ جواب نہ دے تو فرشتہ تمہارے اسلام کا جواب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے جب ان کے پاس سے گزرتے تھے۔ بچوں کو عزت دینا اور ان کی تربیت اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اسلام سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ایک اور حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو تب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کو سلام کریں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ پرامن ہوتا ہے اور محبت بھرا بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نہ صرف وہ سلام کرنے والے پر نازل ہوتی ہے بلکہ اس کے گھر والوں پر بھی نازل ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنازے کے وقت بھی سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ السلام علیکم اہل الدیار، کہ سلام ہو تم پر اے اس بستی کے رہنے والوں، یعنی قبرستان والوں۔ تو یہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے۔ اگر ہم اس کی وضاحت میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ اسلام نے حتیٰ کہ مرحومین جو ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی دعاؤں کے ساتھ یاد رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے السلام علیکم کہا تو آپ نے کہا کہ اس نے 10 نیکیاں حاصل کر لیں۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے کہا اس نے 20 نیکیاں حاصل کر لیں۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ اس نے 30 نیکیاں جو ہے وہ حاصل کر لی ہیں۔ تو یہ السلام علیکم کہنے کی جو ہے یہ بہت بڑی برکت ہے، اور کس طریقے سے جو ہے یہ انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اب ہم اس کے کچھ آداب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ واضح، بلند اور مکمل کہنا چاہیے، یعنی کہ السلام علیکم کہنا غلط نہیں لیکن مکمل کہنا چاہیے، اس سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور تم پر اللہ کی برکت نازل ہو، یہ کہنا زیادہ افضل ہے۔ ادھورا سلام جیسے آج کل ہم کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم، یہ کہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ مکمل اسلام دعائیہ انداز رکھتا ہے۔ اس کے ادب میں ایک اور چیز شامل ہے کہ جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے،
چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے، اور کم تعداد والا زیادہ تعداد والے کو سلام کرے۔ اور یہ آداب باہمی احترام اور محبت کا ماحول جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، اور اس سے انسان کا غرور اور تکبر جو ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف جاننے والے نہیں، جو اجنبی مسلمان ہیں ان کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ یہ بھی حدیث ہے کہ سلام کو عام کرو، چاہے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ تو اسلام صرف جان پہچان والوں تک محدود نہ ہو، یہ سب مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے آداب میں ایک اور بات آتی ہے کہ جب کسی مجلس میں جاؤ تو سلام کرو، اور جب رخصت ہو تو بھی سلام کرو۔ مجلس کا آغاز اور اختتام سلام کے ساتھ کرنے سے خیر و برکت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بات سلام نہ کرنے کے حوالے سے آپ نے نوٹ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ یعنی کہ اسلام کا اخلاق یہ ہے کہ سلام جو ہے وہ سب کو کیا جانا چاہیے، جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ تو اگر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی خیر خواہی کا اظہار ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ کہنا سنت کے عین مطابق ہے۔ تو ہمیں یہ جو اسلامک ایتھکس ہے اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔